بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہمارا نشست نمبر 81 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعل لكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفر ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارة۔ عزیز طلباء، پہلے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ وہم، اور وہ، یسترخون، چلائیں گے، فیہا، دوزخ میں، ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا، نکالے ہمیں، نعمل، کریں گے ہم، صالحاً، نیک کام، غیر الذی، علاوہ ان کے جو، کننا، نعمل، کیا کرتے تھے ہم، اولم، کیا نہیں، نعمرکم، زندگی دی ہم نے تم کو، ما، اتنی، یتذکر، یاد کرے، فیہ، اس میں، من تذکر، جو یاد کرے، وجاءکم، اور آیا تمہارے پاس، النذیر، ڈرانے والا، فذوقوا، بس چکھو تم، فما، بس نہیں ہے، للظالمین، ناانصافوں کے لیے، ظالموں کے لیے، من نصیر، کوئی بھی مددگار۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، عالم الغیب، جاننے والے ہیں، غیب، پوشیدہ چیزوں کو، چھپی ہوئی چیزوں کو، السماوات، آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی۔ انہو، بے شک وہ، عالم، علیم، خوب جاننے والے ہیں، بذات الصدور، سینوں کی باتوں کو، هو الذی، وہ وہی ہے جنہوں نے، جعلکم، بنایا تم کو، خلائف، جانشین، فی الارض، زمین میں، خلائف، جانشین، فی الارض، زمین میں، فمن کفر، بس جس نے انکار کیا، فعلیہ، تو اسی پر، کفرہ، اس کا انکار، ولا یزید، اور نہیں بڑھایا، الکافرین، منکروں کو، کفرہم، ان کے انکار نے، عند ربہم، ان کے پروردگار کے پاس، الا، مگر، مقتن، شدید ناراضگی کو، ولا یزید، اور نہیں بڑھاتا، الکافرین، منکروں کو، کفرہم، ان کا انکار، الا، خسارہ، مگر گھاٹے کو، نقصان کو۔ دیکھو، وہم یسترخون، یسترخون، استراخن سے، جمع مذکر غائب، بمعنی وہ چیخیں گے، چلائیں گے، استراخن باب افتعال ہے، تا کو تا سے بدلا گیا ہے، یسترخون اصل میں تھا یسترخون، تو تا کو تا سے بدل لیا، چونکہ جب باب افتعال کے فا کلمے میں جب صاد وغیرہ آ جائے تو وہ پھر تا جو نا وہ تا سے بدل جاتا ہے، تو یہاں پر بھی وہ ایسے ہی ہوا کہ تا کو، یعنی تا سے بدلا گیا ہے، اور معنی ہے چیخ، چلانا، شور شرابہ کرنا۔ اولم نعمرکم ما یتذکر، یہاں پر اولم نعمرکم ما یہ جملہ قول محذوفہ کا مقولہ ہے، اصل میں ہے فیقال لکم، تو اولم میں امزہ استفہام انکاری توبیخ کے لیے ہے، اور وہ عاطفہ کے ذریعہ معذوف پر عطف ہے، یعنی اصل میں عبارت یہ ہے، علم نہلکم ونؤخرکم عمرا یتذکر فیہ من تذکر، تو ما نکرہ موصوفہ بمعنی وقت ہے، اور یتذکر جملہ ہو کر اس کے لیے کیا ہے، یتذکر، یہ اس کے لیے جملہ ہو کر صفت ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، یہ ماقبل عالم غیب السماوات، یہ جو عالم غیب السماوات ہے، اس کے لیے انہ علیم بذات الصدور علت ہے،
یعنی جو ذات سینوں کے رازوں سے واقف ہے اور اس کے علاوہ سے بطریقہ اولا واقف ہوگی۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض دعویٰ ہے، اور انہ علیم بذات صدور دعوے کی دلیل ہے۔ ولا یزید الکافرین کفرہم، یہ ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم الا مقتا، یہ وبال کفر اور اس کے انجام کا بیان ہے۔ یعنی کفر کا جو انجام اور اس کفر کا جو وبال ہے اور اس کا انجام ہے، تو اس کے لیے بیان ہے۔ مقتن، مقتن کا معنی ہے یعنی شدید ناراضگی، شدید ناراضگی اور شدید ناراض ہونا۔ اب دیکھو وضاحت سمجھ لیجئے۔ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ، اور وہ لوگ اس میں چلائیں گے۔ فیہا، فیہا کی ضمیر جو یسترخون، فیہا کی ضمیر وہ کیا ہے؟ آگ ہے، دوزخ ہے، اس کی طرف راجع ہو رہے ہیں کہ وہ لوگ دوزخ میں چلائیں گے۔ یسترخون یہ الصراخ سے باب افتعال ہے، الصراخ پورے زور اور قوت سے چیخنا، یہاں فریاد کے معنی میں استعمال ہوا ہے، کیونکہ فریاد کرنے والا فریاد کے لیے اپنی آواز بلند کرتا ہے۔ ربنا اخرجنا، اے ہمارے رب، یعنی وہ پکاریں گے اے ہمارے رب، اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، ہم کو نکال لیجئے، ہم اچھے کام کریں گے برخلاف ان کاموں کے جو کیا کرتے تھے۔ یعنی تو ہمیں آگ سے نکال کر دنیا کی طرف واپس کر دیں، ہم کفر کے بدلے ایمان لائیں گے اور معصیت کے بعد اطاعت اختیار کریں گے، بس ان کو دنیا کے عمر کی برابر وقت گزر جانے پر جواب ملے گا۔ اولم نعمرکم ما یتذکروا، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی کہ جس کو سمجھنا ہوتا وہ سمجھ سکتا تھا، لیکن وہ نہیں سمجھا۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، اولم نعمرکم، تو یہاں پر علم ما کیا ہے؟ نکرہ موصوفہ ہے، یعنی ای تعمیرا یتذکر فیہ من تذکر، ایسے عمر دینا کہ وہ سمجھ سکتا ہے جو سمجھنا چاہے۔ یہ ہر ایسے عمر کو شامل ہے جس میں مکلف اپنی حالات کی درستگی کر سکتا ہو، خواہ وہ توڑی ہی کیوں نہ ہو۔ البتہ طویل عمر میں توبیخ و تنبیہ زیادہ ہے۔ پھر اس کے متعلق کئی اقوال ہے، ایک قول وہ 18 سال ہے، دوسرا قول 40 سال ہے، تیسرا قول 60 سال ہے۔ وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی پہنچا تھا۔ النذیر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے۔ فذوقوا فما للظالمین من نصیر، اب چکو اس کو، یعنی فذوقوا بس تم چکو عذاب، فما للظالمین بس ظالموں کا کوئی من نصیر مددگار نہیں۔ نصیر یہ ناصر کے معنی میں ہے، ایسا مددگار جو ان کی اعانت کرے۔ ان اللہ عالم غیب السماوات، ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کا۔ غیب سے مراد وہ ہے جو تم سے آسمان اور زمین میں پوشیدہ ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ سینے کی باتوں کو جاننے والا ہے، یعنی تعلیل کی طرح ہے، کیونکہ جب وہ سینوں کی باتوں کا علم رکھتا ہے حالانکہ وہ بہت ہی مخفی ہے، تو وہ تمام جہانوں کی ہر پوشیدہ چیز سے واقف ہے۔ ذات الصدور سے مراد دلوں کی چھپی باتیں، یہ ذو کی مؤنث ہے، اس کی مثال حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول میں ہے، ذو بطن خارجۃ جاریۃ، یعنی جو اس کے پیٹ میں حمل ہے، کیونکہ حمل پیٹ کے ساتھ ہوتا ہے، اسی طرح سینہ اور دل کے مضمرات اور سینے کے ساتھ ہوتی ہے۔ ذو کا لفظ ساتھ کے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ اب زمین میں منافع شکر گزاری کے لیے ہے، نہ کہ ناشکری اور اس کی ناراضگی کا سبب بننے کے لیے ہے۔ اب ہونا تو چاہیے تھا کہ وہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے، لیکن انہوں نے شکر کے بجائے ناقدری اور ناشکری شروع کر دی۔ هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، وہ ایسا ہے کہ جس نے تم کو زمین میں آباد کیا، یعنی بعد میں آنے والے کو خلیفہ کہا جاتا ہے، اور اس کی جمع خلائف ہے، مطلب یہ ہے کہ اس نے تمہیں اپنے زمین میں نائب بنایا، اس میں تصرف کی چابیوں کا تمہیں مالک بنایا، اور جو کچھ زمین میں ہے اس پر تمہیں غلبت دیا، اور زمین کے منافع تمہارے لیے مباح کر دیے تاکہ توحید اور طاعت سے اس کی شکر گزار بنو۔ فمن کفر،
جو شخص کفر کرے گا تم میں سے اور اس جیسی عمدہ نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری کرے گا، فعلیہ کفر، تو اس کے کفر کا وبال اسی پر پڑے گا، اس کے کفر کا وبال اسی پر لوٹنے والا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا مبغوض ہے اور آخرت میں سخت نقصان اٹھانے والا ہے، جیسا کہ فرمایا ولا یزید الکافرین، اور کافروں کے لیے ان کا کفر ان کے پروردگار کے نزدیک کفرہم عند ربہم الا مقتا، ناراضگی ہی بڑھنے کا باعث ہوگا، یعنی مقتا شدید بغض اور ناراضگی کو کہتے ہیں۔ ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارہ، اور کافروں کے لیے ان کا کفر خسارہ ہی بڑھنے کا باعث ہوگا، ہلاکت اور ذلت کی باعث ہوگا، اور وہ ہمیشہ اس ناشکری اور ناقدری کی وجہ سے وہ خسارے اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ قل ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ، جب خلقت میں ان کا حصہ نہیں تو عبادت میں کیسے شریک ہوں گے؟ یعنی اب ماقبل جب خلقت میں اللہ رب العزت نے ان کو حصہ دار نہیں بنائے تو عبادت میں وہ کیسے شریک ہوں گے؟ تو انشاءاللہ اس پر ہم آگے نیکسٹ درس میں بات کریں گے۔